إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آج مسلمان جب نگاہ اٹھاتا ہے تو اسے اپنی پستی اپنی رسوائی پر سوائے افسوس کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور ہماری یہ حالت ایسے ہی نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری سیاہکاریاں اور اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ہماری کوتاہیاں ہیں اور ہمارے وہ کرتوت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بھیانک نتیجہ ہو سکتا تھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اللہ تعالیٰ بہت سارے کرتوتوں سے درگزر کر رہے ہیں۔ اگر یہ رب کے درگزر کا معاملہ نہ ہوتا، یہ رب کے عفو کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید ہماری حالت اس سے بھی کہیں بدتر ہوتی۔ لیکن آج جس مقام تک ہم پہنچے اور جو ہماری حالت ہوئی ہے، یہ حالت ہمارے اپنے کرتوتوں اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کو سمجھایا اور بتایا کہ اپنے آپ کو ذلت سے بچا لو، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو اور اپنے آپ کو رسوائی سے بچا لو، اللہ کی ناراضگی سے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچا لو۔ آج ایک روایت، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 وہ کام جو موبقات میں سے ہیں، جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جو برباد کر دینے والے ہیں۔
صفائے ہستی سے مٹانے کا سبب بننے والے ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 7 کام جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہلاک کرنے والے ہیں، یہ ہلاکت کا باعث ہیں، وہ کون سے کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا، اور یہ 7 گناہ ہماری نظر میں بڑے حقیر سے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والے، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہلاکتیں اور بربادیاں ہوتی ہیں۔ پہلا گناہ جو اللہ کے رسول نے ان 7 میں گنا اور سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا الشرک باللہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو، اجتناب کرو، اس سے دور رہو، اس سے۔ کب تک؟ آپ نے صحابہ کی جو تربیت کی، آپ نے صحابہ کو جو تعلیم دی، آپ نے جو ان کے عقیدے کو پختہ کیا، تو یہاں تک کہہ دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہو، پھر استقامت اختیار کرو۔ کب تک استقامت اختیار کرنی ہے؟ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو آخر کب تک؟ کہا تمہاری جان جا سکتی ہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تمہیں جلا کے راکھ کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کی توحید کے معاملے میں جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر صحابہ نے قربانی دی ہے۔ آج ہم ذکر تو کرتے ہیں، حضرت بلال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ گرم کوئلوں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور احد احد کہتے ہیں کہ میرا رب اکیلا ہے، میرا رب تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ سابقہ امتوں میں نبیوں کو اس توحید کی وجہ سے شہید کیا جاتا رہا، اور اس توحید کی وجہ سے نبیوں کے جسموں پر آرے چلائے جاتے رہے، ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے ہوتے رہے، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ یہ توحید ہی ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ۔ توحید کا اقرار کرنے کے لیے، توحید کا اظہار کرنے کے لیے، توحید کے عقیدے پہ ڈٹ جانے کے لیے، اور توحید کے عقیدے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی تعلیم کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے ساری زندگی یہ کام کیا۔ آپ سابقہ نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ نے جہاں ان کی دعوت کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا اور یہی بتایا کہ تم نے رب کی بندگی کرنی ہے اور رب العالمین کی توحید کو ماننا ہے۔ شرک سے بچنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت سے کوئی بچانا چاہتا ہے، برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو شرک سے بچنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچایا ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ پرامن بھی ہیں، انہی کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، آخرت کے خوف سے بھی محفوظ ہوں گے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور پہلے نمبر پہ جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا، فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ لیکن میرا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر
بیمار ہے اور وہ رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے، جا کے شفا لینا چاہتا ہے، اسے مت چھیڑیے، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ آپ اپنا عقیدہ اپنائیں، اس کو اس کا عقیدہ اپنانے دیں۔ جو رب کو مانتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو رب کو نہیں مانتا اسے بھی کچھ نہ کہیے۔ نہیں، میرے اسلام کا آغاز، میرے ایمان کا آغاز تو لا سے ہوتا ہے کہ پہلے غیروں کی نفی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد اپنے رب کو رب مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے تمام الہوں، تمام معبودوں کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کی نفی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اپنے رب وحدہ لا شریک کا اقرار کرنا ہوگا کہ وہ اکیلا ہی رب ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ اکیلا ہی نظر و نیاز کے قابل ہے، وہ اکیلا ہی ہماری سجدوں اور ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ اس کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے نام کی نظر دی جا سکتی ہے، نہ اس کے نام پہ نذرانے دیے جا سکتے ہیں، نہ اس کے علاوہ، اس رب العالمین کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی بارشیں برسانے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے۔ یہ ساری نعمتیں دینے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور یہی بات جناب یوسف نے جیل میں کہی تھی کہ میرے جیل کے ساتھیوں، یہ تو بتاؤ کیا وہ اکیلا رب جو اکیلا ہے، زبردست ہے، جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ رب بہتر ہے یا چھوٹے چھوٹے رب، بارش کا الگ، اولاد کے لیے الگ، رزق کے لیے الگ، نفع دینے کے لیے الگ، نقصان سے بچانے کے لیے الگ؟ یہ نظریہ، یہ عقیدہ بہتر ہے؟ ہر جائی ہونا بہتر ہے یا یکجائی ہونا بہتر ہے؟ اور اسی بات کا وعدہ ہم نماز میں کرتے بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہماری بندگی ہوگی، ہماری عبادت ہوگی تو صرف رب کے لیے ہوگی، رب کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں ضرورتیں پڑیں گی، ہم انسان ہیں اور ہماری حاجتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ان حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنا پڑے گا۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ سے سوال کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ تو ہلاک کرنے والے گناہوں میں اللہ کے رسول نے پہلے نمبر پہ جس کا تذکرہ کیا، فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس گناہ کو جب سے ہم نے معمولی سمجھا ہے تب سے ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، در در پہ جھکتے ہیں، اور جب رب کو کوئی چھوڑتا ہے نا تو رب العالمین کو اسے یوں ہی رسوا کرتے ہیں کہ وہ ہر در پہ تو جاتا ہے لیکن رب کے در پہ آتا نہیں ہے۔ آج میرے ملک کی حالت یہ ہے کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، رب کے در پہ حاضر ہونے والے کم ہیں اور غیروں کے در آباد ہیں۔ جگہ جگہ پہ لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہماری کو بگڑی بنا سکتے ہیں۔ پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ دوسرا گناہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، وَالسِّحْرُ، فرمایا جادو کرنا، جادو کرنا ہے، کروانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ بھی برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے۔ آج میرے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ کسی کو خوش دیکھیں گے، کسی کی زندگی میں خوشیاں دیکھیں گے، خوشحال دیکھیں گے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور پھر تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا حساب و کتاب والا، کوئی تویز دھاگے والا مل جائے کہ اس سے جا کے کوئی ایسا کام کروایا جائے کہ اس کی یہ خوشیاں چھن جائیں اور اس کے گھر میں جو رونقیں لگی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اور کبھی تو اتنے ہم کم ظرف ٹھہرے ہیں کہ کسی کے گھر سے رشتہ مانگا ہے، اس نے نہیں دیا، کسی دوسری جگہ شادی ہو جائے تو اس کے گھر کو بسنے نہیں دیتے، آباد نہیں ہونے دیتے، کہ ہمارا گھر آباد نہیں ہوا اس سے تو کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جادو کے راستے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ چیزیں مردوں کی نسبت خواتین میں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جن کی نظر صرف دنیا پہ ہوتی ہے اور جنہیں دوسروں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، وہ جادو کے ذریعے سے دوسروں کی خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں، دوسروں کے گھر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس جادو کے حوالے سے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے، کسی اور ظلم و زیادتی کے ذریعے سے، وہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں تو جادو سے دور رہنا ہوگا، اور جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، اللہ کے رسول اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من تطیر او تطیر علیہ، جو فال نکالتا ہے یا جس کے لیے فال نکالا جاتا ہے، او تکہن او تکہن علیہ، یا جو بندہ کسی کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنی قسمت پوچھتا ہے، اپنے کل کے بارے میں پوچھتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی ہاتھ دکھا کے، کبھی پرندہ اڑا کے، کبھی طوطے سے پرچی اٹھا کے، یہ کام کرنے والا یا یہ کام کروانے والا، تجربے کرنے والا، اور فرمایا او سحر او سحر علیہ، یا جو جادو کرنے والا ہے یا جو جادو کروانے والا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جناب عمر جادو کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادو کرنے والے مرد اور عورت کو قتل کر دو، اس کی سزا قتل ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے 3 لوگوں کو جادو کرنے کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ یہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، یہ قرآن کی توہین کرتا ہے، یہ شعائر اسلام کی توہین کرتا ہے، اور پھر جا کے یہ جادو سیکھتا ہے، اور پھر جو اس کے پاس جادو کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی توہین کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کاموں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سزا پھر قتل ہے۔ جادو کر لینا، کروا لینا معمولی سی بات سمجھ لیا گیا، لیکن یہ وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے۔ آج آپ گھر سے نکلیں، آپ کو 20 دیواریں ایسی نظر آئیں گی جو بلا بلا کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آؤ اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس عامل ہے، آپ رابطہ کیجئے، وہ آپ کے لیے جادو کرنے کو بھی تیار ہے، آپ سے پیسے لے کے وہ آپ کے لیے جادو کرے گا، دوسرے سے پیسے لے کے وہ آپ کے خلاف جادو کرے گا۔ ان لوگوں کے جال میں ہم پھنستے ہیں جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، جب قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، تو یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اللہ اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سب سے زیادہ اس معاملے میں جو معروف ہے وہ بنگال کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے نا ہماری، کسی کافر ملک کی طرف اس کی نسبت ہوتی کہ وہاں کا جادو بہت پر اثر ہوتا ہے تو کوئی بات سمجھ آتی تھی۔ مسلمانوں میں ایسے ملک پائے جا رہے ہیں کہ جن کے جادو مشہور ہیں، کوئی خیر کی بات، کوئی خیر کا کام ان کا معروف ہوتا تو خوشی کی بات ہوتی، لیکن ہم معروف بھی ہیں تو کس میں؟ جادو میں۔ اور ہمارا ملک بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہر گھر کی پریشانی ہے کہ پتہ نہیں بیماریاں ہیں، فلاں ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے اور جادو ہو گیا ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، ایسے لگتا ہے جیسے پورے ملک میں ہر بندہ ہی جادو کا مریض ہے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ ہمارے مسلمانوں میں رہنے والے ہمارے ملک کے باسی نہیں ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ تو جادو کرنا یہ ہلاکت، بربادی اور تباہی کا باعث ہے، اور جادو کروانا بھی اسی طرح ہے جیسے جادو کرنے والا۔ اور تیسرا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل النفس، یہ نہیں کہا کہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو
بلکہ کہا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ جو بندہ کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی دشمنیوں پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بڑے بڑے تنازع کھڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ قتل و غارت ہوتی ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، جنگیں شروع ہوتی ہیں۔ کسی ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسا پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور پھر مومن کو قتل کرنا، مسلمان کو قتل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، من قتل مؤمنا متعمدا، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ارادتاً قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ قتل کرنے والا اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے، اسے کسی نے گالی دی ہے، کسی نے برا کہا ہے، کسی نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی ہے، لیکن یہ اس کے قتل تک آگے بڑھتا ہے اور اسے اس دنیا میں زندہ رہنے نہیں دیتا، تو ایسا بندہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی خسارے والی، نقصان والی ہوتی ہے، کہ اللہ کہتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ، اس کی سزا وہ جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو کسی انسان کو قتل کر دینا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی انسان کو، انسان ہی کیا، اللہ کے پیغمبر نے تو کئی ایسے جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے، کئی ایسے جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا، انسان تو ہے ہی بڑا معزز۔ اور پھر مسلمان، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرماتے ہیں کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت دوسرے کے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح مکہ حرمت والا شہر حرام ہے، جس طرح حرمت والا مہینہ ذو الحجہ کا حرام ہے، اس طرح اللہ رب العالمین نے تمہارے خون اور تمہارے مالوں کو دوسروں کے لیے حرام کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الدماء، قیامت والے دن حقوق العباد میں سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ دوسرے کے خون کے بارے میں ہونا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس سے بھی معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں، اس میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، معمولی اختلافات کی وجہ سے، اور کبھی کوئی معمولی سی چیز چھیننے کے لیے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ شاید بازار سے مرغی خریدنا بھی اتنی سستی نہیں ہے جتنا آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان کا خون سستا ہوا۔ جب حالت یہ ہے تو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والے اور برباد کرنے والے گناہوں میں سے۔ اور چوتھا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، اور صرف سود لینا ہی نہیں، سود جہاں لینا گناہ ہے وہاں سود دینا بھی گناہ ہے، وہاں سود کے معاملے میں گواہ بننا بھی گناہ ہے، وہاں سودی معاملات کو لکھنا، سٹامپ کرنا بھی گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، اس کو لکھنے والا بھی، اس پہ گواہی دینے والا بھی، یہ سارے اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم سوا، یہ سارے برابر ہیں جرم میں، یہ ایک دوسرے کے معاون بنے، انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا گناہ کے کام میں۔
اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو، مسلمان بھی کہتے ہو، اللہ سے اتنی حیا نہیں کرتے کہ اللہ کہتا ہے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھانا، لیکن میں اور آپ تو کہتے ہیں سود کے بغیر تو ہمارا ملک نہیں چل سکتا، سود کے بغیر تو ہمارا نظام نہیں چل سکتا، سود کے بغیر تو ہمارا گھر نہیں چل سکتا، سود کے بغیر تو ہم ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، سود کو ختم کر دیا تو ترقی کیسے کریں گے، دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ اگر یہ عقیدہ کسی انسان کا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سود کو ختم کر کے میری معیشت تباہ ہو جائے گی، تو یہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور یہ خود تباہ ہونے والا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ سود کو چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، سود سے باز نہیں آتے، جانتے بھی ہو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر سود نہیں چھوڑتے اور یہ دلیلیں دیتے ہو کہ سود کے بغیر میرا کاروبار نہیں چل سکتا، سود کے بغیر میری اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی، سود کے بغیر میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، سود کے بغیر جی فلاں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر یہ چیزیں، یہ ہیلے، یہ بہانے لے کے بیٹھے ہو، اللہ کہتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر جنگ کر لو۔ اور جو اللہ سے جنگ کرے گا، اللہ کے پیغمبر کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، کیا خیال ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوگا یا ذلیل ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا وَأَكْلُ الرِّبَا، کہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ سود کھانا بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود میں گواہ بنتا ہے، جو لکھتا ہے، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ رب کی لعنت ہو، جو رب کی رحمت سے دور ہو جائے، ساری دنیا بھی حاصل کر لے تو وہ خسارے والا، نقصان والا ہے، اور جو سود سے بچ گیا، اس حرام سے بچ گیا، اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھ دیتے ہیں، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں یہ کم کھاتا ہو، اس کے پاس کھانے کو زیادہ نہ ہو، اس کا چولہا روزانہ نہ جلتا ہو، 3 وقت سے کھانا میسر نہ ہو، لیکن یہ سود سے بچ گیا، کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول کا گھر بھی تو تھا نا۔ آج ہم اتنے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پہ ناشکری ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، آپ کے گھر کی حالت یہ ہے، ام المؤمنین کہتی ہیں ہمارے گھروں میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں سود نہیں لیا تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح 5واں گناہ جو ہلاک کرنے والا ہے وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ کسی کمزور کے مال کو دیکھ لیا، اب اس پہ اپنے ہاتھ صاف کرنے لگے، کس کے پاس مال کیوں آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو یتیموں کا مال بھی کھایا جاتا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہوں تو ان کا مال بھی کھایا جاتا ہے، بہنوں کی وراثت بھی کھائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، باقی کسی کا حق ہو، سود ہو، رشوت ہو، یہ ساری چیزیں تو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ اور یہ یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، فإنما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے، اور یہ آگ بھی دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ جو یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، حلال اور جائز طریقے سے نہیں، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا،
یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور اللہ نے اہل ایمان کو روک دیا کہ تم نے اپنے پیٹوں میں آگ نہیں بھرنی، تم نے اپنے پیٹ کو آگ سے نہیں بھرنا، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اللہ کی نعمتوں سے بھر لینا، لیکن آگ سے بچانا۔ اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموال الیتامی، اے ایمان والو یتیموں کا مال نہ کھانا، یتیموں کا مال نہ کھانا۔ یہ یتیم جو بے سہارا ہے آج یہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکے گا، لیکن اس کا رب بھی تو ہے نا، اس کا خالق اور مالک بھی تو ہے۔ ہمارے ہاں کوئی غریب آدمی مل جائے اور دوسرا ذرا پیسے والا ہو، پیسہ اس پہ خرچ کرنے کے بجائے اس کے بعد اس کے پاس اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی چیز ہے بھی تو وہ بھی لینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں اور وہ میرے والی بھی لینا چاہتا ہے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہمارے پاس بے شمار ہے، بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی اس چکر میں ہے کہ وہ بھائی کے پاس جو تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی مجھے مل جائے اور وہ قبر میں ہی چلا جائے، وہ اس دنیا میں کیوں زندہ رہ رہا ہے؟ ہم تو اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام تحفظ دیتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یتیموں کے مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اس پہ ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں، اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نام لگوایا جاتا ہے، تو وہ معاشرہ عزت نہیں پا سکتا، وہ ہلاک اور برباد ہونے والا، تباہی کا شکار ہونے والا معاشرہ ہوتا ہے۔ اور چھٹی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بربادی کا سبب بننے والی ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، کہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا دشمن سے مقابلے کی آرزو اور تمنا نہ کرو، لیکن جب مقابلہ ہو تو پھر استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ لڑو۔ اور صحابہ کی حالت یہی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں جب میدان جنگ میں ہوتے تھے، اشداء بڑے بہادر ہوتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اس کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ ہاں اگر میدان جنگ سے واپس پلٹا ہے، اپنے امیر کے پاس جا کے دوبارہ تیاری کر کے آتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے ان کے حوصلے کمزور کرنے کے لیے وہاں سے بھاگتا ہے اور نکل جاتا ہے گھر کی طرف، ایسے شخص نے ایسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ گناہ اسے ہلاک کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ وہ سمجھتا ہوگا میں نے اپنی جان بچا لی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا کر کے اپنی جان بچائی ہے، اس نے کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا، نقصان کا سودا کیا۔ اور ساتواں گناہ جو ہلاک کرنے والا ہے، جو برباد کرنے والا ہے، وقد قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن مومنہ عورت جسے دنیا کے ان گناہوں اور ان لذتوں کے حصول کی چاہت نہیں ہے، مومنہ ہے، لیکن کوئی بدبخت انسان اس پہ تہمت لگاتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے، اس کی عزت کو دار دار کرتا ہے، فرمائے یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اور اس میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، الزام لگاتے ہوئے، دوسرے پہ تہمت لگاتے ہوئے، دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہوئے ہم ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کل ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب دیکھیں میں اس کو کیسے سبق سکھاتا ہوں۔ اور جعلی قسم کی، فیک قسم کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پہ صرف یہ کہتا ہے نا اے بدکار آدمی، اور کچھ نہیں کہتا، مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے بدکار،
تو اس انسان کو یا تو ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں کے ساتھ کہ اس نے بدکاری کی ہے، یا پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو مومنہ عورتوں پاک دامن کوئی بھی ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اگر اس نے جرم نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، کوئی دوسرا اس پہ برائی کا الزام لگاتا ہے، گناہ کا الزام لگاتا ہے اور اسے ثابت نہیں کر سکتا، تو یہ انسان، اس کو سزا ملے گی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں دنیا میں بھی برسیں گی اور آخرت میں بھی برسیں گی۔ آج ہمارے ہاں کسی بھی شخص کو جس سے اختلاف ہو جائے، اور خاص طور پہ میڈیا، جس انسان کے اختیار میں ذرا سا میڈیا آ گیا، وہ تو دوسرے کی عزت کو عزت ہی نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کے مال کو مال ہی نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا، اور پتہ نہیں ہم اس میدان میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے، ہم الزام تہمت لگانے میں ذرا پیچھے نہیں ہٹتے، مالی تہمتیں بھی لگاتے ہیں، اور پھر بدکاری کی تہمتیں بھی لگاتے ہیں، دوسرے کی عزت کو بھی پامال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہیں، شرک، جادو، مسلمان کو یا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور کسی دوسرے پر جو پاک دامن ہے، جس نے جرم نہیں کیا، جس نے گناہ نہیں کیا، جس نے بدکاری نہیں کی، اس پہ بدکاری کی تہمت لگانا ہماری نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ہماری نظر میں معمولی ہوں گے، لیکن رب کی نظر میں یہ معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہلاکت اور عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماضی کی زندگی میں ہم سے اگر یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور جس کے حق میں ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔